اسی طرح آفتاب نبوت ظاہر ہوا تو یہ غی ہے، یہ رشد ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسی لیے نور کو پہلے بھیجا، کتاب کو بعد بھیجا۔ کتاب آ جاتی تو بغیر روشنی کے کتاب کیسے پڑھے جاتی؟ پہلے لائٹ آتا ہے کیا دیکھتے ہیں، پہلے لائٹ کا انتظار کرتے ہیں، لائٹ آ گیا تو آپ اٹھتے ہیں عبد الوہاب صاحب، جا کے مسجد سے محراب سے قرآن مجید لے کے آ کے بیٹھتے ہیں۔ لائٹ ہی نہیں آیا، قرآن اندھیرے میں ٹٹولتے کیا قرآن، ارے قرآن اٹھا لیا تو کیسے پڑھوں گا میں؟ لائٹ نہیں ہے، اجالا نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے، پہلے لائٹ آئے تو کتاب پڑھی جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی، محمد الرسول اللہ۔ وہ ایسا نور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو بھی دکھاتا ہے، دنیا کو بھی دکھاتا ہے، شریعت کو بھی دکھاتا ہے۔ ارے عالم تکوین میں بھی اسی کا اجالا ہے، عالم تشریعی میں بھی اسی کا اجالا ہے۔ لا قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے رشد اور غی، اچھائی اور برائی کو ظاہر کر دیا۔ کیسے ظاہر کیا؟ اپنے نبی کو ظاہر کیا، وہ ظاہر ہوئے تو ان کے اجالے میں ظاہر ہو گیا یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو بتوں کے الہ ہونے کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ ہی کو الہ برحق مانے گا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوط رسی کو۔ وہ مضبوط بھی، وہ رسی بھی مضبوط، پکڑنے والے کی پکڑ بھی مضبوط۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، عروہ الوثقیٰ، مضبوط عروہ، مضبوط رسی، وہ حبل، وہ ڈوری بھی مضبوط، پکڑنے والے کی پکڑ، ڈوری مضبوط، انہیں چھوڑ ڈالا ڈھیلا، انہیں مضبوط پکڑا، ڈوری کھج گئی، ٹوٹ گئی تو دونوں ہونا چاہیے۔ فقد استمسک، استمساک بھی ہونا، عروہ بھی وثقیٰ ہونا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ عروہ مضبوط ہے، اندر اگر مصطفیٰ کا نور نہ ہو تو یہ اس کا استمساک نہیں کر سکتا، اس واسطے اندر نبی ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، گھبراؤ نہیں جی، تم کیا استمساک کر سکتے ہو عروہ وثقیٰ کا؟ اندر نبی ہے، وہ کروائے گا تو کریں گے تم۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں ہے، وہ ایسا عروہ وثقیٰ ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، بہت سننے والا، بہت جاننے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے کس کا؟ ایمان والوں کا۔ ایمان والا، کافر نہیں ہے، ایمان والا ہے، بس اللہ دوست بن گیا۔ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ولی ہونے کے لیے، دوست ہونے کے لیے تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا۔ یہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہی نہیں ہے، صالحات کا، حسنات کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، الذین آمنوا تم بن گئے تو وہ تمہارا ولی بن گیا، تم مومنین میں شامل ہو گئے وہ تمہارا ولی بن گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں، وہ ایمان والا گناہگاری کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاجر ہی کیوں نہ ہو، ایمان والا ہے۔ اور ایمان والا ہونے کے لیے نیکوکار ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں ایمان کامل والا ہونے کے لیے، مومن کامل ہونے کے لیے نیکوکار ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے، خدا کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، صالح ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہاں ایمان کامل کی بھی شرط نہیں لگائی، تم ایمان لاتے ہی ایسا معلوم ہوتا، منتظر تھا یہ ایمان لائے گا تو میں دوست بنوں گا، ایمان لائے، ایمان لاتے ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ایمان لاتے ہی دوستی کا نامہ دے رہا ہے، پروانہ دے رہا ہے، یو آر مائی فرینڈ، آئی ایم یور فرینڈ۔ الذین آمنوا اولیاء اللہ نہیں کہا،
جو ایمان لا لیے وہ اللہ کے دوست نہیں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہو گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو، اس کا کام کیا ہے؟ دوست بن گیا نا، اب دوستی کا حق ادا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے انہیں، ایمان والوں کو نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیریوں سے نور کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو کیا ہے اندھیریوں سے نکالنا؟ تم بے نمازی تھے، تم کو نمازی بنا دیا، تم بے روزہ دار تھے، تم کو روزہ دار بنا دیا، تم گالی گلوچ کرتے تھے، تم کو نیک بنا دیا، متقی بنا دیا، ماں کو مارتے تھے، ماں کے قدم دبا رہے ہو، باپ کو گالی دیتے، جا رے بابا کو کیا جا رے بڈھے جا رے، اللہ ایک نے تو گالی ہی دے دی باپ کو۔ باپ نے آ کے رو کے کہا، میں نے کہا حضرت آپ نے کتنوں کا دل دکھایا، آج آپ کا بیٹا ایسا بن گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکال رہا ہے مسلسل اور نکالے گا ان کو اندھیریوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہوئے ان کے دوست جو ہیں وہ کون ہیں؟ بت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے ظلمت کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، رکوع بدل گیا، بات دوسری آئی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگا، نمرود۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے ان سے ملک دیا، سلطنت دی، شہنشاہی عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی۔ تو اس کے صلے میں کیا کر رہا ہے وہ؟ اس کے نتیجے میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا فرما بردار بننے کے بجائے اللہ کی ذات ہی کا انکار کر رہا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے، اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو معلوم ہے وہاں بھی حضور تھے جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، مباحثہ ہو رہا تھا، وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تھے۔ کہاں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہی تھے نا۔ الم تر الی الذی حاج، ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی تھے، باہر بھی تھے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے محاجہ کیا، جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اسے سلطنت دی، سلطنت دینے کی وجہ سے۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا بالذات جلانا، اپنی ذاتی قوت سے جلانا، یہ اللہ کے سوائے کسی کا کام نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو جلاتا ہوں مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کسی کے حکم سے کسی کو جلاتا نہیں، وہ اپنے ذاتی ارادے سے، اپنی ذاتی قوت سے، اپنی ذات سے جلاتا ہے جسے بھی جلاتا ہے۔ بندہ جلاتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کے دیے ہوئے ارادے سے، اس کی دی ہوئی قوت سے جلاتا ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جبکہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے الذی یحیی و یمیت، جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نالائق نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔ کیسے؟ ایک آدمی جا رہا تھا، چا کا کیٹل پکڑ لے کو، کچھ مثال کے تو بیچارہ جا رہا تھا راستہ، اسے بولا اپنے نوکروں کو بولا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ، اسے پکڑ کے لائے۔ کہا کہ پوچھتا ہے انہیں کیا علم پنا، جلات کو بولا، کانپنے لگا، بولا اسے قتل کر رہے ہیں۔ کہا دیکھے میں نے مار دیا اسے، یہ مارنا ہوا۔
یہ مارا تو اللہ کی دی ہوئی قوت سے مارا. اللہ جیسا مارتا ویسا کہاں مارا. اور پھر ایک آدمی جیل میں تھا, اسے سزا دے دی گئی تھی, سنا دی گئی تھی کہ تجھے قتل کرنا ہے, تجھے ہینگ, تجھے کیا ہے, توک دنڈ نہیں, توک دنڈ نہیں, توک دنڈ نہیں, وہ دنڈ نہیں تجھے ہے, ہینگ. اسے بلایا, جا رہے تجھے چھوڑ ڈالا, جا رہے پڑا. ایسا تھا شاید, اللہ کو صورت ہے بولتا نا, نمرود ویسا تھا نہیں. بات اس طریقے نہیں, بھاڑا اناڑا پکڑ رہا ہے, پڑا اناڑا. یہ مسلمانوں کا لہجہ ہے. وہیں علماء کرام ہیں, تمل ہی میں گفتگو کر رہے ہیں, کیا مناسب گفتگو کر رہے ہیں, کیا صحیح طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, کیا پولائٹ طریقہ ہے. اب اس کے جو ماتحت ہیں وہ اڑا بولنے کے قابل بھی ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا, خالہ انا ہوئی امید. دیکھو میں مرنے والے کو جلا دیا, جینے والے کو مار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بالغ نظر آئے. کہا کہ یہ بے وقوفی پر اتر آیا, وہ اسے ہی چھوڑ دیا, وہ موضوع ہی چھوڑ دیا. دوسرا قال ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. قال ابراہیم, حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میرا اللہ جو ہے, فإن اللہ, یہاں ربی کہا, ہائے 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 ہائے, یہاں ربی کہا, وہاں کہا اللہ. فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق, فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھ اللہ جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. کیا کرتا ہے, مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب, تو اسے مغرب سے نکال. کیا کر, اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال. فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر, تو مبہوت ہو گیا وہ شخص جو کافر ہوا. کافر شخص ہکا بکا رہ گیا, ششدر رہ گیا, حیران ہو گیا. چائے لاؤ بیٹا گرم, حیران پریشان, جواب نہیں. ہائے ہائے, کچھ بولوں کیا, بولوں کیا کچھ, ہائے ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ کی شان کیا ہے, سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں ڈبو دیتا ہے. تو اگر اللہ ہے, تو اگر رب ہے, تو اگر معبود برحق ہے, تو کیا کر, سورج کو مغرب سے نکال. تو مغرب سے سورج کو نکالنے والے کو اللہ کہا ہے حضرت ابراہیم نے. ہاں ابھی نہیں سمجھے آپ. مقام صحبہ ہے, مقام صحبہ ہے. جنگ سے لوٹے ہیں حضور, خیبر کی جنگ سے لوٹے ہیں, مقام صحبہ میں رکے ہیں, پڑاؤ کیا ہے. سرکار نے عصر کی نماز پڑھ لی, صحابہ نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لی, لیکن حضرت علی نے کسی وجہ سے نماز عصر نہیں پڑھی. حضور نماز پڑھ چکے, وقت گزر گیا نماز پڑھ کر کچھ, اس کے بعد حضور اپنا سر حضرت علی کی مقدس گود میں رکھ کے سو جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, سو جاتے ہیں. اس کے بعد سورج ڈوب جاتا ہے, حضرت علی عصر کی نماز نہیں پڑھتے, سورج ڈوب جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضور اٹھتے ہیں تو سورج ڈوب چکا ہوتا ہے, غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہوتا ہے. تو اس وقت حضرت علی کہتے ہیں حضور میں نے نماز نہیں پڑھی, تو اللہ سے دعا کرتے ہیں حضور, اللہ سے حضور
دعا فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا فرماتے ہیں. اے اللہ، علی تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، سورج کو نکال. دعا کرتے ہیں. تو سورج آپ کی دعا سے کیا ہوتا ہے؟ تو مغرب سے سورج کو نکالنا کس کا کام ہے؟ اگر میں محمد کو خدا بولوں تو کیا انکار بن پڑے گا، لیکن میں محمد الرسول اللہ کے احکام کے تحت ان کو خدا نہیں بولتا، ان کو عبد مانتا ہوں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ جو ہے مشرق سے نکالتا ہے سورج، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال. تو مغرب سے سورج کو نکالنے والا خدا ہوتا ہے، یہ ابراہیم فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے. میرے مصطفیٰ نے مقام صحبہ میں مغرب سے سورج کو نکال کے بتا دیا. والشمس رخ زیبا ہے تیرا، تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دوتا، تو راحت جان عالم ہے، واللیل ہے تیری. قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. قامت کا نہیں سایہ ہے تیرے، یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے، کچھ اور گمانے عالم ہے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے. اسی لیے کسی نبی کو اللہ نے قل انما انا بشر مثلکم نہیں بولا. قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن پڑھیں گے. کسی نبی کو کہا نہیں قل انما انا بشر مثلکم، تم بولو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. حضور کو بولا. کیوں؟ کہ بار بار ان کے کمالات ظاہر ہو کے بتا رہے تھے یہ کچھ اور ہے. لوگوں کے گمراہ ہونے کا امکان تھا، کہا قل، تم بولو انا بشر مثلکم. کوئی نہ تم کو خدا سمجھ لے گا، بولو میں قل انما انا بشر مثلکم. تو بندگان خدا، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے. تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال. وہ کر نہیں سکا، لیکن حضور نے کر دکھا. اب اس کے لیے حضور نے کیا کیا مقام صحبہ میں؟ سورج سے اگر کہتے نکل جا مغرب سے تو نکل جاتا سورج، لیکن ایسا نہیں کیا. حضور نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مغرب سے سورج کو نکال، مغرب سے سورج کو نکال. یہ دعا حضور نے کی. دعا نہ کرتے، خود کہتے نکل جا تو نکل جاتا سورج، لیکن ایسا حضور نے نہیں کیا. کیوں؟ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی فرمائش کی. ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو تو یہ چاند جو چمک رہا ہے آسمان پر، اسے 2 ٹکڑے کر دو، 2 نیم کر دو. تو انگلی اٹھائی، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہاں دعا نہیں ہے. دعا ہر جگہ ہونا نا، یہاں دعا نہیں، یہاں اختیار بتایا. کہ میں دعا کرے بغیر بھی اشارہ کروں تو وہ یعنی اللہ نے اختیار میں دے دیا، تم اس دنیا کو جیسا چاہے رکھو. اشارے سے چاند کو 2 نیم کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا. دعا کے بغیر، دعا کا لفظ نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے،
پڑھیے کتابیں پڑھیے، سیرتیں پڑھیے، سیر کی کتابیں پڑھیے، تاریخ پڑھیے، اسلامی ہسٹری پڑھیے، سیرتیں پڑھیے، احادیث کا ذخیرہ پڑھ جائیے. صرف انگلی اٹھائی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. انگلی اٹھائی، انگلی کے اشارے کو چاند سمجھتا ہے. میں ٹوٹ جاؤں، بکھر جاؤں، یہ چاہتے ہیں، ٹوٹ گیا. انگلی اٹھائی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آج نیل آرمسٹرانگ چاند پر جا کے دیکھ کے آ کے بولتا ہے میں چاند پر گیا. ایک کویک ہے، مون کویک. وہ کویک کس کی وجہ سے آیا؟ حضور کا اشارہ ہوا انگشت کا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ تیری انگلی اڑ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا. تیری انگلی اڑ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ بھول گئے آپ حضرات؟ چاند توڑ دیے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہاں دعا نہیں، لیکن یہاں دعا ہے. یہاں اے اللہ، یہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو نکال مغرب سے. سورج نکلا دعا کے بعد. یہاں دعا کیوں کی؟ جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے مغرب سے نکالنے والا سورج کو خدا ہوتا ہے. اگر حضور نکال دیتے، انگلی کا اشارہ کر کے نکال دیتے تو سب کہتے محمد خدا ہے. کہا کہ نہیں، میں دعا کروں گا، میں دعا کرنے والا، میں بندہ، میں مانگنے والا. اے اللہ، اے اللہ، میں دعا کرنے والا، میں تیرا بندہ، میں عبد ہوں تیرا، میں رسول ہوں تیرا، میں تو نہیں، تو میں نہیں. جب میں تو میں کی بات آتی ہے تو اس وقت کرتے ہیں. اور معراج کی شب میں پہنچ کے وہ کہتا ہے یا محمد انت انا وانا انت وخلقت الخلق لاجلک. تو یہ جواب میں کہتے ہیں اے ربی انت انا وانا انت، انت انا جو تجھ کو رب جلیل بولا، تیری یگانگی پر محکم دلیل بولا. یہاں آگے نہیں، ابراہیم نے پہلے کہہ دیا ہے اگر تو خدا ہے تو کیا کر، مغرب سے سورج نکال. اگر میں ایسے ہی نکال کے بتا دوں گا تو لوگ کہیں گے لوگ رب مان لیں گے. کہا کہ میں رب نہیں، انا عبد حقیقی، رب کا مظہر ہوں، رب نہیں، حقیقت میں رب نہیں. میرے مصطفیٰ ظاہر کیا باطن کیا رب نہیں، رب کے بندہ خاص ہیں، رب کے مظہر اتم ہیں. ذات مصطفیٰ کی ذات خدا نہیں ہے، خدا کی ذات بندے کی ذات، مصطفیٰ کی ذات نہیں ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.